اگر دنیا میں کہیں خرید فروخت ہو رہی ہے تو اسلام نے ایبالش کیوں نہیں کیا اسے؟ یہ غیر مسلم بات سوال کرتے ہیں، مجھ سے کیے گئے، اسلام نے اسے ختم کرنے کا نام کیوں نہیں لیا؟ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا قرآن نے کہ اب یہ ختم، غلامی اور غلام اور کنیز؟ اسلام نے اس لیے ایبالش نہیں کیا کہ مسلمان تو رک جائیں گے بازاروں میں بیچنے سے انسانوں کو اور خریدنے سے، جب اسلام منع کرے گا اور قرآن منع کرے گا. لیکن وہ لوگ جو اسلام اور قرآن کو نہیں مانتے، وہ جہاں جہاں ان کے ہاتھ میں اختیار ہوگا وہاں وہ جاری رکھیں گے انسانوں کو خریدنے بیچنے کا کاروبار. تو غلامی تو رہے گی باقی، آج بھی ہے، آج بھی لوگ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، آپ کے ہندوستان میں بھی خریدے بیچے جاتے ہیں، اور دوسرے اور بہت سے بعد افریقی اور جنوبی امریکہ میں ممالک میں تو بہت بڑی تعداد میں. غلامی تو رہے گی باقی. اب اگر مسلمان ہٹ جائیں، وہ نہیں جاتے خریدنے کسی انسان کو، کسی مرد یا عورت کو اپنا کام کرانے کے لیے، غیر مسلم کرتے رہیں گے تو وہ ان کے ساتھ غیر اسلامی غیر انسانی سلوک جاری رہے گا. اچھا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں تو وہ خرید لائیں، یا تو خرید کر آزاد کر دیں. بہت انسپائر کیا قرآن نے بھی، بعض بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ یا کمپنسیشن ہی رکھا، غلام آزاد کر دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ترغیب دی اس کی، بہت انسپائر کیا کہ غلام آزاد کرو، بہت بڑے اجر کی بات ہے. تو یہ خرید کر آزاد کر دیں. اچھا نہیں افورڈ کر سکتے، بہت کم لوگ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو خریدیں جتنی اس کی مارکیٹ میں کہیں پر کوئی جو کچھ بھی ویلیو چل رہی ہے، اور پھر اس لیے خریدیں کہ خرید کر آزاد کر دیں گے. بہت اجر کی بات ہے، کمپلسری تو نہیں تھا کہ تمہیں خریدنی ہی ہے اپنے ساری دولت لگا کر. لوگ کم از کم اس لیے خرچ کریں کہ ہم لے آئیں اپنے گھر، ہمارے گھر کے کام بھی کرے گا، ہیلپ بھی کرے گا، ان کا غلام نہیں ہمارا غلام بن کر رہے گا. لیکن آزاد نہیں کریں گے، لیکن پھر ان کے ساتھ انسانی سلوک ہوگا. وہاں نہیں جائیں گے جہاں کا انسانی سلوک ہوتا ہے. دین سے بھی متاثر ہوں گے، دین کا ماحول بھی دیکھیں گے. کہا کہ جیسے تم پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ گے، جیسا تم کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ گے. ہاں تمہارے کام کریں گے، خرید کر لائے ہو، لیکن ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالو گے. اور پھر اس کے نمونے موجود ہیں، اور سب سے بڑا نمونہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت زید غلام تھے، خرید کر آئے تھے، اور پھر جب ان کے رشتہ داروں کو باپ اور چچا وغیرہ کو پھر پتہ لگ گیا کہ کہاں ہیں، تلاش کرتے رہے تھے، جن کے پاس سے ان کو کڈنیپ کر کے اور پھر بازاروں میں بیچا گیا تھا. وہ آئے تو حضرت زید نے ان کے ساتھ جانے پہچانا کہ ہاں یہ ہمارے والد ہیں اور چچا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو نمونہ تو یہ تھا، آئیڈیل یہ ہے. ان کے ساتھ میں ایسا حسن سلوک ہو، اچھا سلوک ہو. ہاں یہ پابندی ضرور تھی کہ غلامی کو بس اس حد تک کہہ سکتے تھے کہ وہ بھاگے گا نہیں، جائے گا نہیں، رہے گا پرماننٹ، لیکن اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک ہوگا. اور پھر جو جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں جو قیدی ہوتے، ان قیدیوں کا اسلام نے سلوشن جیلیں نہیں رکھا تھا. وہ جیلوں میں تو اور بڑے کرمنل بنتے ہیں، اور جیلوں میں تو جو جب اکٹھے ہوتے ہیں ایک جیسے مزاج کے لوگ، تو پھر وہ ان کرائمز کے لیے اور ٹرینڈ ہوتے ہیں. یہ IAS کے جو اس وقت جو امیر المومنین جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کی جنہوں نے کر رکھا ہے، ابو بکر البغدادی، یہ خود جیل میں رہ کر ہی ٹرین ہوئے، اس لیے کہ ان کے ساتھ صدام حسین کے سارے فوجی جنرلز تھے. ان کی خود ساری ٹریننگ جتنی تھی وہاں جیل میں ہو گئی. اگر جیل میں نہیں ہوتے تو یہ اتنے ماہر اسٹریٹجسٹ نہیں ہوتے جو سیکھتے. یہ تو ساری چیزیں جیلوں میں سیکھتے ہیں، جہاں برے ہیں برائی سیکھتے ہیں، جہاں کرمنل ہیں کرائم سیکھتے ہیں. تو اسلام نے سلوشن جیلیں نہیں رکھا تھا.
بلکہ قیدیوں کو جو جنگی قیدی ہیں ان کو ایمان لانے والوں کے گھروں میں بانٹ دیا جائے، بشرطے کہ ایمان لانے والے ہوں، وہ ان کا شوشن نہیں کریں، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کریں، استحصال نہیں کریں، بلکہ ان کے ساتھ انسانی سلوک ہوتا رہے۔ پھر جب ایکسچینج ہوگا دشمن ملک سے تو پھر ایکسچینج کر لیے جائیں گے قیدی، یا وہ چھڑا کر لے جائیں قیمت دے کر تو چھوڑ دیے جائیں گے، یا مختلف لوگوں کو انسپائر کرتے رہا کہ آزاد کرو بہت اجر ملے گا تو وہ آزاد کرتے رہیں۔